علیکم آڈینس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ولاگ بنانے جا رہی ہوں وہ حالیہ حالات سے متعلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کے دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان کا دماغی کنڈیشن اس ٹائم کیا ہے۔ آج پاپائے روم نے جو بیان دیا مظلوموں کے حق میں اور جنگ کے بارے میں، ان کا یہ پیغام تھا کہ جو جوہری ہتھیار رکھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ان کا جو اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ان کی بیک پہ جو بات نظر آتی ہے یا جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار کے بغیر آپ نہتے ہوتے ہیں، اور اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ اس کا جواب کیسے دیں گے جب آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ تو ہتھیار رکھنا ہر ملک کی ایک مجبوری ہے، اور جب آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو سارے ملک سٹرونگ ہیں۔ آلموسٹ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے جو کنٹریز ہیں وہ اپنے جوہری ایٹمی پروگرام جو ہیں وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں، اب انہیں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ اور ایران جو ہے اس کو بہت زیادہ دینی اور اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ رجیم کیوں اس طرح سے ہے، کیوں وہاں پہ اتنا پردہ ہے، کیوں وداؤٹ پردے کے لیڈیز کو وہاں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ جو اصل اسلام ہے اس پہ وہاں کے جو افراد ہیں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن یہ چیز امریکہ کو ہضم نہیں ہوتی۔ جیسا ننگ دھڑنگ دیس امریکہ کا ہے، جیسا اس ملک میں بے حیائی اور غلط قسم کے قانون پاس ہوئے ہیں، تو وہ سارے قانون وہ چاہتے ہیں کہ باقی کنٹریز میں بھی لبرلزم ہو، اسلام کہیں پہ نظر نہ آئے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے امریکہ کا ایران کے لیے کہ ایران میں ہی کیوں رجیم چینج کی وہ ٹرائی کر رہا ہے، اور ایران پہ ہی کیوں وہ ہر دفعہ مسلط ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے گریٹر اسرائیل ہے، یعنی کہ جو گریٹر اسرائیل بننا چاہ رہا ہے، اللہ کبھی بھی نہ بنائے ان کو گریٹر۔ تو ان کی جو پالیسیز ہیں اور امریکہ کی پالیسیز وہ سیم ہیں۔ آج پاپائے روم کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو جرم نہیں ہے ہتھیار کا رکھنا، یا ایٹم کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی پاپائے روم نے، جو کہ ایک انتہائی انسانیت سے محبت کرنے والے کیتھولک جو ہیں وہ کیتھولک کے پادری کہہ لیں آپ، یا ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، کیتھولک مذہبی پیشوا ہیں پاپائے روم، تو ان کا جو بیان تھا وہ بڑا اچھا اور بہت انسانیت سے بھرا ہوا پیغام تھا اس بیان میں کہ انسانیت کو مارنا جرم ہے، ہتھیار رکھنا جرم نہیں ہے۔ جو کہ کوئی بھی ملک پاگل نہیں ہے کہ وہ ہتھیار عام لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا، کم از کم اسلامی ممالک تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بھی جنگ مسلط کی گئی ہے وہ یورپ کی طرف سے، اور یہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، مسلک کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی طرف سے ہی ہمیشہ جنگیں مسلط کی جاتی رہی ہیں۔ مسلم جنگیں نہیں کرتے، مسلمز تو آرام سے اپنی کنٹریز میں اپنے ملک کو لے کر اس کی باغ دوڑ کو سنبھال کے اپنے ملک کو چلانے کی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کو چین نہیں ہے، نہ ان کو مسلمانوں کی ترقی برداشت ہوتی ہے، اور نہ ان کو وہ زمین برداشت ہوتی ہے جس پہ جس پہ مسلم جو ہیں وہ آباد ہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھین چھان کے اور صرف خود ہی سپر پاور بن کے بیٹھ جائیں۔ سپر پاور خدا کی ذات ہے، یہ یہود و نصارہ کبھی سپر پاور نہیں بن سکتے، اور ہم مانتے بھی خدا کی ذات کو سپر پاور ہیں۔ زمینی تقسیم، زمینی پاور یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل پاور خدا کی ہے۔ پاپائے روم کا بیان بہت اچھا تھا، اور ایران کا جو وفد ہے جس کے سربراہ جو باقر کالیباف تھے، ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر کالیباف نے پاپ لیو کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک جو پاپائے روم ہے انہوں نے انسانیت کے حق میں بات کی ہے، انہوں نے انسانیت سوز بات نہیں کی،
اور یہی حق ہے کہ بے جرم انسانوں کو مارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بلکہ ایک مسیحا کے روپ میں اپنی ایک تصویر بھی شیئر کر دی کہ وہ مسیحا ہیں۔ تو وہ کہاں کے مسیحا ہیں جن کی وجہ سے فلسطین میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بے دردی سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ جہاں دیکھیں مسلمان پس رہے ہیں۔ فلسطین دیکھ لیں آپ، کشمیر دیکھ لیں آپ، ہر جگہ مسلمانوں کی شامت اور سختی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں ساری، یہ یہاں پہ کہیں بھی یہود یا نصارہ نہیں ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے اسلامی برادرز ملک ہیں۔ اور کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ کچھ سوشل ایکٹیویٹیز پہ کچھ آزادیاں ممنوع ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو ہم کچھ باتیں نہیں بھی یہاں پہ ڈسکس کر سکتے، بول سکتے یا بات کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ پاپائے روم نے تمام انسانیت کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ مارنا جرم ہے انسانوں کو، مظلوموں کو بلا وجہ، لیکن ہتھیار رکھنا جرم نہیں ہے۔ یہ بات صرف انہوں نے کنٹریز کے تحفظ کے لیے کہی تھی جنہوں نے اپنی تحفظ کے لیے ہتھیار یا ایٹمز رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی یعنی کہ وہ کوئی دہشت گردی کے اس میں بات نہیں کر رہے تھے کہ وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پاپائے روم ایک انسانیت سے محبت کرنے والے روحانی پیشوا ہیں کرسچنز کے، اور ان کی اس بات کو، جو اچھی بات ہے وہ اگر کسی بھی دین میں کہی جا رہی ہو تو میرے خیال میں وہ سب انسانوں کے لیے قابل احترام ہوتی ہے، اور ان کی یہ بات قابل احترام ہے ہم سب کے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے، ہم سب مسلمز کے لیے۔ یہ بات بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور ہم احترام کرتے ہیں اس پیغام کا جو انہوں نے، اگر دیکھا جائے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ پیغام صرف مسلمز کے لیے تھا، فلسطینیوں اور ایرانیوں کے لیے تھا، جہاں بہت سے مظلوم انسانوں کو مار دیا گیا جن کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ بچے مناب اسکول کے، وہ بچیاں اور بچے جن کو بغیر کسی خطا، جن کو شاید مذہب کے بارے میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو مارنا، تو یہ کہاں کی مسیحائی ہے جس کا اعتراف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں؟ تو اٹس ناٹ فیئر، اور یہ کوئی مسیحائی نہیں ہے۔ جو مسیحا بنتا ہے اس کو یہ مجرم کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج ٹرمپ صاحب نے استعمال کیا کہ پاپائے جو روم ہیں وہ مجرم ہیں اور ان کی جو سوچ ہے وہ مجرمانہ ہے۔ تو یہ بات غلط انہوں نے کہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاپائے روم نے صرف انسانیت کا میسج دیا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کے ماننے والے ہیں، ہزاروں نصارہ، ہزاروں جو مسیحا، ہزاروں یعنی جو کیا بولتے ہیں کرسچنز کو، مسیحی، جو ہزاروں مسیحی ہیں وہ ان کے معتقد ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، جو وہ چمک کے سب کو اپنا یہ پیغام دے رہے ہیں۔ ان کے چراغ کی روشنی جو ہے یہ بہت ہزاروں لاکھوں افراد تک پہنچے گی جو اس بات پہ سوچیں گے ضرور، اور بہت سی دنیا اس بارے میں سوچتی بھی ہے کہ یہ ظلم کب ختم ہوگا۔ آج کے لیے یہی تھا میرا ولاگ۔ کائنڈلی چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کیجیے، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔